مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے یا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بحث اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ ہے۔ سائنسدان مدتوں سے اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے اور بالآخر جرمنی کے ماہرین نفسیات اور محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے، اگرچہ اس کی نوعیت ہماری دنیا کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جنید، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اسرار۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے 944 افراد نے رضاکارانہ طور پر شرکت کی۔ تجربات میں شامل افراد کو ادویات کی مدد سے 20 منٹ کے لیے کلینکی موت کی کیفیت میں پہنچایا گیا۔ یہ کیفیت ایسے ہی ہے جیسے کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ CPR مشین اور ادویات کی مدد سے ان کی زندگی دوبارہ بحال کی جا سکتی ہے۔ تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرگ تجربات بیان کیے ہیں، جن میں اوپر اٹھ جانے، بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیات شامل ہیں۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر برتھو لاڈیگر مین کا کہنا ہے کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں 150 کے قریب مر کر زندہ ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے، یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے اور اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے۔ ایک اجنبی اس کو انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے۔ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تاریک غار سے گزرتا ہے، غار کے دوسری طرف روشنی ہے، وہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے وہاں اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ WH مائرز سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے سپرٹ کہتے ہیں۔ افلاطون کی تحریروں میں موت کے تجربات کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر افلاطون کہتا ہے کہ زندہ آدمی کا مادی جسم جب روحانی وجود سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، اور انسان کا روحانی وجود اپنے مادی جسم کی پابندیوں سے مبرہ یعنی آزاد ہو جاتا ہے، جو اس مادی بدن کی وجہ سے ہیں، یعنی یہ مادی بدن اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار وغیرہ کے سلسلہ میں محدود ہے، لیکن روحانی وجود ان بندنوں سے آزاد ہے۔ افلاطون کا وقت کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ اس طبی زندگی ہی کا ایک عنصر ہے، اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہاں پہ یہ دوسرے ابدی عناصر ہیں جو وقت پہ بھی غالب ہیں، یعنی موت کے بعد ہم ابدیت میں داخل ہو کر وقت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ قربان جائیے نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنہوں نے ازل سے لے کر ابد تک کے حالات 1400 سال پہلے بتا دیے اور خدا کے بتائے ہوئے احکامات اور دین اسلام کی روشنی میں دنیا کو منور کیا اور دین اسلام کی روشنی دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے
اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سنوا دیتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا ہے، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو الحاج سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے کہ اے آدمی، تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کیا، یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے کہ اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ سائنس جو آج ثابت کر رہی ہے، ہمیں اسلام نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اپنے احکام اور پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔